اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ سورہ انعام جو قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے، اس کی آیت 134ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تم میں سے سب کو ختم کر دے اور دوسری قوم تمہاری جگہ پر لے آئے۔ آج اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ جو وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں سے کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم لوگ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتے، اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر قیامت آنے والی ہے تو ضرور آئے گی، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ قیامت آنے والی ہے، یقیناً آ کے رہے گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو بدلنے کی کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل دے۔ جو بھی تم سے وعدہ کیا گیا ہے، انما توعدون لآت، جو بھی وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور تم خدا کو عاجز بنانے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ ارشاد ہو رہا ہے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہ اے قوم تم کو جو کچھ کرنا ہے اپنی جگہ پہ کرو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اے قوم، تمہیں جو کرنا ہے اپنی جگہ پر کرو، جو کرنا ہے کرو۔ انی عامل، میں بھی کرنے والا ہوں، یعنی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ اگر تم غلط کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ مثال کے طور پر تم کو جو کرنا ہے تم اپنی جگہ پہ کرو، لیکن یہ جان لو کہ یہاں پر تم جو کچھ بھی کرو گے اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ یہاں جو ہے یہ کائنات عبث نہیں بنائی گئی ہے، یہ دنیا کو جو ہے عبث نہیں بنایا گیا ہے۔ یہاں صرف آپ ہی نہیں رہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں یہاں پر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کیجئے، تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اگر آپ دوسروں کو ڈسٹرب کریں گے تو پھر اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ یہاں پر جو ہے کسی کو اذیت نہیں دینا ہے، کسی کو، یہاں پر سبھی یہاں پر جو ہے رہتے ہیں، ہے نا، تو یہاں پر کوئی کسی کو اذیت نہیں دے گا، یہاں کوئی کسی کو نہیں ستائے گا، ہے نا۔ یہ دنیا میں آپ کو بھیجا گیا ہے امتحان لکھنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، اپنی عادتوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے۔ اگر پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں بھی کر رہا ہوں، انی عامل، میں بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، اور تم عنقریب جان جاؤ گے کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے جو ہے عاقبت بخیر ہے، کس کے لیے عاقبت کا مکان ہے، وہ جان لیں گے۔ فسوف تعلمون، تم عنقریب جان لو گے کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ عاقبت دار یعنی گھر،
آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، وہ عنقریب تم جان جاؤ گے کہ آخرت کا مکان کس کے لیے ہے، یعنی عاقبت کس کی بخیر ہے تم جان جاؤ گے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو رستگار نہیں کرتا ہے۔ لا یفلح الظالمون، ظالموں کو فلاح نہیں بخشتا ہے، ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں، جو لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ رستخیز ہونے والے یعنی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ جو ہے ظالموں کو فلاح دینے والا نہیں ہے، ان کو کامیاب ہونے دینے والا نہیں ہے۔ بے شک ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ سب یہاں امتحان دے رہے ہیں، کون کامیاب ہوگا؟ مظلوم کامیاب ہوگا، ظالم کامیاب نہیں ہوگا۔ جو ظلم کرے گا اس کو پنشمنٹ ملے گا، وہ چھوڑا نہیں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ دوسروں کا جینا حرام کر رہا ہے، لہذا اس کو جو ہے فلاح ملنے والی نہیں ہے۔ یہاں انسان آیا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنا مزاج، اپنی طبیعت۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم سخی تھے، شجاع تھے، عالم تھے، کریم تھے، رحیم تھے، حلیم تھے، بردبار تھے، باتقوا تھے۔ ہم جب آئے تھے تو کچھ نہیں تھے، لیکن جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم دنیا سے جاتے ہیں تو کریم بن کے جاتے ہیں، رحیم بن کے جاتے ہیں، سخی بن کے جاتے ہیں، شجاع بن کے جاتے ہیں، با اخلاق با کردار بن کے جاتے ہیں، ہم احسن بن کے جاتے ہیں، ہم جو ہے اچھے بن کے جاتے ہیں، نیک بن کے جاتے ہیں۔ آئے تھے تو کچھ نہیں تھے، لیکن یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ سب تمغے، یہ سب میڈل لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تمام جو ہے، تو یہ دنیا کتنی جو ہے قیمتی ہے، یہ دنیا کتنی جو ہے قیمتی ہے کہ یہاں پر انسان آیا تھا خالی ہاتھ، جا رہا ہے یہ تمام چیزیں لے کے جا رہا ہے۔ کہ کیا اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے شریف آدمی تھے، بڑے ہمدرد آدمی تھے، بڑے دیندار آدمی تھے، بڑے کریم آدمی تھے، بڑے سخی آدمی تھے، بڑے بردبار آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ کیا مزاج تھا، کیا جو ہے ان کی طبیعت تھی، کیا جو ہے ان کی سخاوت تھی، کیا ان کی ہمدردیاں تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آئے تھے تو ان کے دامن میں کوئی داغ نہیں تھا، پیدا ہوئے تھے تو کورے کاغذ کی طرح تھے، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ظالم بن کے جا رہے ہیں، بے آبرو ہو کے جا رہے ہیں نا، ذلیل ہو کے جا رہے ہیں، کمینے بن کے جا رہے ہیں، بخیل بن کے جا رہے ہیں۔ ہے ایسے لوگ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ۔ دیکھیے لوگوں کا مزاج دیکھیے، کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اور ان لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں اور جانوروں میں اس کا حصہ بھی لگایا ہے اپنی طرف سے۔ اللہ کے لیے بھی ایک حصہ لگا دیا، کہا یہ بھی اللہ کا ہے، اور یہ اعلان کیا کہ یہ ان کے خیال کے مطابق خدا کے لیے ہے۔ ہذا فقالوا هذا للہ بزعمہم، اپنے خیال کے حساب سے کہا ہذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، وہذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، وہذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ یعنی ترکاری میں، میووں میں اور کھیتی میں تھوڑا سا حصہ اللہ کا رکھ دیا اور زیادہ تر حصہ بتوں کا رکھ دیا، بولے یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ بھئی اللہ تو ناراض ہونے والا نہیں ہے، مگر بت
بتوں کے سامنے اگر زیادہ نہیں رکھا جائے تو بت تو بگڑ جائے گا اور یہ ہمارا جینا حرام کر دے گا، نہ بارش برسے گی نہ کھیتی اگے گی۔ لہٰذا جو ہے بتوں کا حصہ زیادہ رکھو، اللہ کا حصہ کم رکھو۔ اور اگر اس میں سے جو ہے بتوں کے حصے میں اور کچھ کمی آ جائے گی تو اللہ کا بھی حصہ اٹھا کے بتوں کو دے دیا جائے گا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، ان کے خیال کے مطابق یہ خدا کے لیے، یہ ہمارے شریکوں کے لیے، اس کے بعد جو شرکا کا حصہ ہے وہ خدا تک نہیں جا سکتا ہے، شریکوں کا حصہ خدا تک نہیں جا سکتا ہے، اور جو خدا کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ سکتا ہے، وہ ان کے شریکوں تک پہنچ سکتا ہے، یعنی خدا کے حصے میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے حصے میں سے خدا کو نہیں دیا جا سکتا ہے، جبکہ نہ خدا کو ضرورت ہے نہ بتوں کو ضرورت ہے، لیکن ان کا جو اپنا مزاج ہے وہ مزاج بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ دیکھیے کیسا ہے، نظریہ دیکھیے کیسا ہے، یہ سمجھتے کیا ہے، یعنی ان کی سوچ ایسی ہے، ان کا نظریہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے خدا کی پیدا ہوئی کھیتی اور جانوروں میں اس کا حصہ بھی لگایا اور یہ اعلان کیا کہ یہ ان کے خیال کے مطابق خدا کے لیے ہے اور یہ جو ہے ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو شرکا کا حصہ ہے وہ خدا تک نہیں جا سکتا ہے، اور جو خدا کا حصہ ہے وہ شریکوں تک جا سکتا ہے، وہ بتوں تک جا سکتا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد شرکا کا جو حصہ ہے وہ خدا تک نہیں جا سکتا، اور جو خدا کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے یہ کس قدر غلط فیصلہ ہے، کس قدر بدترین فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی عظمت پروردگار کی تنقیص کر رہے ہیں، مقام پروردگار کو گھٹا رہے ہیں، عظمت خدا کو گھٹا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نہ یہ چیز جو ہے بتوں کے کام آنے والی ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے ان کی کھیتیوں کی، لیکن ان کا مزاج دیکھیے، بول رہے ہیں ان کا مزاج دیکھیے کہ اگر جو ہے بتوں کو ضرورت پڑے گی، ان کا حصے میں کمی ہوگی تو ہم خدا کے حصے میں سے بتوں کے لیے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن بتوں کے حصے میں سے جو زیادہ حصہ ہے وہ نکال کے اللہ کو نہیں دے سکتے، خدا کے حصے کو نہیں بڑھا سکتے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس جو لوگ ہیں، کوئی چیز خدا کی راہ میں دینا ہے تو پرانے کپڑے نکال کے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ایسے کپڑے کہ جس میں سے بدبو آ رہی ہو، ایسے کپڑے جو کسی لائق نہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں تمہیں دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یعنی اللہ سے اتنی محبت ہے کہ پرانے کپڑے اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے چاہیے۔ کوئی یتیم جو ہے جب اس کو کپڑے نہیں ہوتے ہیں تو اب جس کے باپ ہیں عیدوں میں ان کے باپ بنائیں گے، جن بچوں کے باپ نہیں ہیں وہ بچے بھی تو روئیں گے کہ ہم کو بھی جو ہے کپڑے چاہیے۔ وہ جب ماؤں سے روتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں اللہ بھیجے گا تمہارے لیے، اللہ تم کو کپڑے بنائے گا، یعنی اللہ کے بندے تمہارا خیال رکھیں گے، کیونکہ اللہ نے بندوں سے کہہ رکھا ہے کہ دیکھو یتیموں کا خیال رکھو، ورنہ میں تمہاری عبادتیں قبول نہیں کروں، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا، تو اس میں میرے یتیموں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ میں نے ان کے باپ کو بلا لیا ہے، لہٰذا ان کے بچوں کے کپڑے میرے ذمے ہیں، جو لوگ مجھے مانتے ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، اور ایسا خیال رکھ رہے ہیں اللہ کے ماننے والے۔ آ کے آپ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں، ایسے کپڑے لاتے ہیں کہ جو کوئی نہیں پہن سکتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے پہنیں گے۔ یتیم بچوں کے لیے ایسے کپڑے جو خود نہیں پہن سکتے آپ، پھٹے پرانے، وہ پورے اٹھا کے بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ دولت قدوں میں لٹکے ہیں رنگین خمخمے، کتنا عجیب دیکھیے دولت کا کھیل ہے، مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی طاق میں، اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا تیل ہے۔
جن لوگوں نے جو ہے بہترین مسجدیں بنائی ہیں، ان کے گھر جا کے دیکھیے، اس مسجدوں سے بہتر ہیں ان کے گھر. ان کے گھروں میں ہر طرح کی سہولتیں ہیں. ان کے گھر کے طہارت خانے دیکھیے، ہمارے مسجد کے طہارت خانے دیکھیے. اللہ کے بندوں کے لیے یہ اہتمام، خود اپنے لیے ان کے گھروں میں کبھی لائٹ جاتی نہیں ہے، 3 فیس ہوتے ہیں. یہاں مسجد میں 1 فیس بھی برابر نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پوری قوم مل کے جو چندہ دیتی ہے تو ایسا بنتا ہے. اور اکیلا آدمی اپنے لیے جو گھر بناتا ہے وہ اتنا بڑا محل ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نہ جو ہے اس میں ہر قسم کی فیسلٹیز ہوتی. تو یہ مزاج ہے کہ ہم اپنے لیے ہو تو ایسا کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے تو ایسا کریں گے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے، آپ یا تو حصہ مت لگائیے، مت دیجیے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، مت دیجیے اللہ کو. نہیں، اب کھیتی آتی ہے تو بولتے نہیں تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دیں گے. اللہ کی راہ میں حصہ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا حصہ لگاتے ہیں، اور بتوں کے لیے جو ہے نا اتنا بڑا حصہ رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بت اگر ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے. اگر ان کو ہم خوش کریں گے تو یہ ہم کو جو ہے اچھی کاروبار دیں گے، اچھی تجارت دیں گے، اچھا مکان دیں گے، اچھی دکان دیں گے، اور یہ بتوں کے ذریعے سے جو ہے ہمارے مسائل حل ہوں گے. اس لیے ان کو زیادہ رکھنا چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ساء ما یحکمون، ان کے کتنے غلط فیصلے ہیں. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ایسی، کسی کی مدد کرنا ہے تو ایسی مدد کریں گے کہ اس کو 10 جگہ مدد کے لیے پھر جانا پڑے گا. ایسی مدد نہیں کریں گے کہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. اداروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ادارے والے تو جو ہے مجبور ہیں، لیکن جو لوگ دینے والے ہیں وہ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے کہ جو دے رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اگر دے رہے ہیں تو اچھی سے اچھی چیز اللہ کو دو. آپ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اس کا اجر اللہ آپ کو دینے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے دو، میں تمہیں اجر دوں گا. اب یتیم کیا دے گا بتائیے آپ؟ یتیم آپ کو کیا دے سکے گا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم یتیم کو دو، میں تمہیں دوں گا. تم دے کے دیکھو، تو ایک مرتبہ دے کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں کہ اللہ جو وعدہ کر رہا ہے وہ پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا. 1 سال کر کے دیکھیں، آئندہ سال نہ کریں کہ بھئی اللہ جو ہے نا وعدہ تو کرتا ہے دینے کا، ہم تو جو ہے پورے یتیموں کو جو ہے کپڑے بنا دیے لیکن ہم جو ہے محروم رہ گئے. پورے کپڑے ہم بنا دیے، 1 پیسہ بھی اپنے لیے نہیں رکھے. یہ سال تو ایسا ہو گیا، اللہ کی راہ میں دی، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. تو 1 سال دے کے دیکھ لیں، 1 ہی سال تو کپڑے نہیں بنیں گے آپ کے. آئندہ سال سے بند کر دیجئے. تو اللہ کو آزما کے تو دیکھو، اللہ کے بینک میں جمع کر کے دیکھو کہ اللہ کا بینک مودی کی طرح ہے یا جو ہے اللہ کا بینک واقعی ایسا ہے کہ آپ دیں گے تو واپس دیں گے. مودی کے بینک میں اتنا یقین ہے کہ پورا پیسہ اس کے بینک میں رکھ دیں گے آپ، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے بینک کے اوپر اعتماد نہیں ہے آپ کا. اگر آپ کا یقین بڑھ جائے گا، اگر جس بینک کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہوتا آپ کیا کرتے ہیں؟ کم رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ڈوب جائے. اور جس بینک کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ یہ نہیں ڈوبے گا اس میں زیادہ پیسے رکھتے ہیں. ہے یا نہیں؟ تو ہم اللہ کے بینک میں کم جمع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ دے، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا اور پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، یقین نہیں ہے. لہٰذا اتنا دو کہ رہے تو رہے، گئے تو گئے. 10 روپے رکھا کے دیکھو اللہ کے بینک میں، اتنا لوگ بول رہے ہیں، اتنا دین بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے، تو ممکن ہے کہ 10 روپے کے پیسے مل جائیں 10 گنا.
تو لہٰذا 10 روپے دیں. اگر چلے گئے تو چلے گئے، 10 روپے ہی تو ہیں. اور اگر مل گئے تو 100 روپے مل جائیں گے. مل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کوئی بات. ایسا ہے، مل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے. کیونکہ اللہ کے بینک میں یقینی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے کام ادھورے ہیں. اللہ کے نام پہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. پورے اللہ کے کاموں کو دیکھیے تو ایک آدمی کے برابر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کی جو دولت ہے اس کے برابر بھی پورے اللہ کے نام کے اوپر جتنا بھی ہے اس کو اگر جو ہے ٹوٹل جمع کیا جائے تو وہ جو ہے ایک آدمی کی آستی کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے ساء ما یحکمون، کتنا غلط ہے تمہارا فیصلہ جو تم کرتے ہو. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح شریکوں نے بہت سے مشرکین کے لیے اولاد کے قتل کو بھی آراستہ کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے نا بلی چڑھا دے، یہ شریک بولتے ہیں کہ بلی چڑھاؤ، تو کتنے لوگ جو ہے اولاد کی بلی چڑھا دیتے ہیں. ان کے شرکا جو ہے قتل اولاد پہ مجبور کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ان شریکوں نے بہت سے مشرکین کے لیے اولاد کے قتل کو بھی آراستہ کر دیا ہے تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیں اور ان پر دین کو جو ہے مشتبہ کریں. حالانکہ خدا اس کے خلاف چاہ لیتا تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ نے آزادی دی ہے لہٰذا اس کا یہ غلط استعمال کر رہے ہیں. اپنے بچوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں چونکہ جو ہے یہ بت ناراض ہو گئے ہیں. اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم سب مر جائیں گے، لہٰذا ایک بچے کو جو ہے کاٹ کے، اس کا سر کاٹ کے ان کے خدمے میں رکھ دو تاکہ جو ہے ان کا غصہ کم ہو جائے ان بتوں کا، اور وہ جو ہے ہمارا گلا نہ دبائیں ورنہ ہم سب کو مار ڈالیں گے. یہ غلط نظریات، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر. یہ بتوں کی طرح حکم دیتا ہے ہمارا پروردگار کہ تم اپنے بچوں کو میرے لیے قتل کر دو، حالانکہ خدا اس کے خلاف چاہ لیتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا آپ ان کی ان افتراء پردازیوں کو چھوڑ دیں اور پریشان نہ ہو. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، انہیں چھوڑ دیجئے اور پریشان نہ ہو آپ. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی اچھوتی ہے، اسے ان کے خیال کے مطابق وہی کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ چاہیں گے، اور جو کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام ہے اور جو کچھ چوپائے ہیں جن کو ذبح کرتے وقت نام خدا بھی نہیں لیا گیا اور سب کی نسبت خدا کی طرف دے رکھی ہے، ان قریب ان تمام بہتانوں کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. ان بہتانوں کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا. تفسیر میں آیا ہے کہ اقوام عالم میں استحصال کی بیماری ہر دور میں رہی ہے، چنانچہ کفار نے بھی زراعت اور حیوانات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا. کچھ تو مذہب کے ٹھیکیداروں کے لیے مخصوص کیا، کچھ کو صرف مردوں کے لیے رکھا، کچھ میں دوسرے انداز کا استحصال کیا، اور اس طرح عوام الناس کو رزق خدا سے محروم کر دیا، جبکہ پروردگار عالم اس کا پالنے والا ہے اور اس نے ان منافع کو سب کے لیے مشترکہ طور پر جو ہے عام کیا ہے، سب کے لیے رکھا ہے، مشترکہ طور پر جو ہے پیدا کیا تھا. اسی لیے اس نے ان حرکات کو مختلف قسم کے عیوب سے تعبیر کیا ہے اور انہیں متوجہ کیا ہے. اولاً تو یہ تقسیم ہی غلط ہے، پھر اس کا خدا کی طرف منسوب کرنا جو ہے قیامت بالائے قیامت ہے. لیکن استحصال گروں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اپنے سارے خیالات و مذمومات کو مذہب کا نام دے کر خدا کے نام پر درج کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنے منافع کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں.
فرضی محرمات پر تنقید کے بعد حلال اشیاء کا تفصیلی ذکر کیا گیا اور اس میں نباتات، حیوانات سب کو شامل کر کے اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے اس مفصل بیان کے بعد کسی کو اپنی طرف سے حلال و حرام میں دخل اندازی کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اپنی طرف سے کسی کو حلال یا کسی کو حرام بنانے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. اے کاش امت مسلمہ اس نقطے کی طرف متوجہ رہے اور استحصال پسند عناصر سے جو ہے وہ دور اپنے کو محفوظ رکھنے کی جو ہے فکر کرنی ہے. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حکیم علیم. دیکھیے اپنے سے جو ہے تقسیم کرتے ہیں، اپنے سے حلال بناتے ہیں، اپنے سے حرام بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نظر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مرد کھا سکتے ہیں یا عورت نہیں کھا سکتی. اب دیکھیے ہمارے پاس تو جو ہے یہ مٹھائیاں بھی جو ہے نا مثال کے طور کے اوپر جو ہے محرم اور نامحرم ہے کہ بعض مٹھائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ عورتوں کے لیے ہے، کہتے ہیں یہ مردوں کے لیے ہے. یعنی کھیر ہے یا پوریاں ہیں تو بعض پوریوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ شہزادی کے نام کی ہے مثال کے طور پر، یہ جو ہے مرد نہیں کھا سکتے. تو مٹھائیاں بھی جو ہے حجاب میں رہتی ہیں، ان کے لیے بھی حجاب ہونے کا ہے. یہ کہاں سے آئی یہ سب چیزیں؟ ابھی یو پی میں بہت ہیں، یہاں اپنے پاس تو بہت کم ہے، یو پی میں بہت زیادہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے وہ شہزادی کے نظر ہے، مرد نہیں کھا سکتے، اور جو مردوں کی نظر ہے وہ تو مرد کھائیں گے اور عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. بعض جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مردوں کی عورتیں نہیں کھا سکتی ہے نا. تو یہ چیز ان کے پاس تھی کہ جو ہے یہ مردوں کی ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں اس چیز کو. اب دیکھیے آیت دیکھیے کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور کہتے ہیں کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف جو ہے مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں پر حرام ہے. یعنی جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف مردوں کے لیے، مرد کھا سکتے ہیں اور عورتوں پر حرام ہے. ہاں اگر مردار ہو تو سب شریک ہوں گے، یعنی اگر پیٹ میں سے مردار نکلا ہے، بچہ مرا ہوا پیدا ہوا جانور کے پیٹ سے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سبھی کھا سکتے ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. لیکن اگر جو ہے زندہ نکل جائے تو کہتے ہیں کہ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے. وہ محرم علی ازواجنا، اور ہمارے ازواج کے لیے حرام ہے، ہماری عورتوں کے لیے یہ حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ، اور اگر وہ میتا ہو، پیٹ میں سے نکلنے والا میتا ہو، مردار ہو، تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو یہ سبھی مشترک ہے اس کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ہم عنقریب جو ہے عنقریب خدا ان بیانات کا بدلہ دے گا، عنقریب دے گا. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کہ وہ پروردگار جو ہے حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. وہ جانتا ہے کہ کب جو ہے بدلہ لینا ہے، کس وقت لینا ہے، اسے اچھی طریقے سے معلوم ہے. وہ حکیم ہے اور علیم ہے، اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی بدلہ لے لیجئے، اللہ کو معلوم ہے کب بدلہ لینا. ابھی آپ کے اوپر حملہ ہو گیا، کہہ رہے ہیں ابھی بدلہ لے لیجئے، معلوم ہے کب لینا ہے، کس وقت لینا ہے. صحیح وقت میں صحیح فیصلہ، یہی ہے حکمت. حکمت ہونی چاہیے. فوری چراغ پا ہو کے بدلہ لے لیں گے نہیں، سوچ سمجھ کے بدلہ لیں. جذبات میں فیصلہ نہ کریں، غصے میں فیصلہ نہ کریں، بلکہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. سیجزیہم، ان کو اللہ جو ہے ان کو جزا دے گا. انہو حکیم علیم، کیونکہ وہ حکیم ہے اور علیم ہے. کب دینا ہے اچھا معلوم ہے، کس وقت دینا ہے اچھا معلوم ہے. آپ کریے آج اللہ کے خلاف کوئی کام کریے، اللہ فوری بدلہ نہیں لے گا. کہاں پہ لینا ہے اس کو معلوم ہے، کس جگہ پہ لینا ہے اللہ کو معلوم ہے، کس طریقے سے لینا ہے اللہ کو معلوم ہے. 17 سال پہلے ایک آدمی نے جو ہے ایک جانور کے بچے کو جانور کے سامنے مارا تھا، اور 17 سال کے بعد اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا.
تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت اس کو یاد دلایا گیا کہ ایک باپ وہ بھی تھا جس کے سامنے اس کے بیٹے کو تم نے مار کے ذبح کر ڈالا تھا، ہے نا، نجس جانور بھی ہے، لیکن اس کے باپ کے سامنے اس کو تم نے بے گناہ، اتنے تم بے رحم ہو گئے تھے کہ وہ چلاتا رہا، تم نے جو ہے اس کو مار ڈالا۔ اب اس کا بدلہ جو ہے 17 سال کے بعد جب اس کے سامنے ایسی حرکت ہوئی تو اس کو یاد آیا کہ ایسا ہی کام تو میں بھی کر رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا اور جو ہے تو میرے آنکھوں کے سامنے جو ہے، تو لوگوں نے پرسہ دیا تو کہا نہیں یہ میرے ہی سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ وہ یاد آ گیا وہ منظر۔ کیوں؟ ابھی کچھ دن پہلے یہ بات آئی تھی، تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سزا دیتا ہے، کب دیتا ہے، کتنے عرصے کے بعد دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا سبق اسے کیسے دینا ہے، اس کے گناہوں کی سزا کیسے دینا ہے، اللہ کو اچھا معلوم۔ لہٰذا جانور کے اوپر بھی بے رحمی نہیں کرنا ہے، جانور پر بھی جو ہے رحم کھانا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب یہاں پہ جینے کے لیے آئے ہیں، بے گناہ ان کو نہیں مارنا ہے۔ ہاں اپنی دفاع کے لیے مار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ہم پہ حملہ کر رہا ہے آپ اس کے دفاع میں مار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے بلا وجہ کے آپ مار رہے ہیں، ہے نا۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ اور کہتے ہیں کہ جو چوپاؤں، یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے حماقت میں بغیر جانے بوجھے جو ہے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق خدا نے انہیں دیا ہے اسی پر بہتان لگا کر اپنے اوپر حرام کر لیا، وہ سب بہک گئے ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اپنے سے جو ہے کوئی چیزوں کو حرام قرار دے لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں کھانا ہے۔ یہ جو رسومات ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا کرے تو ایسا ہوتا، یہ سب جس کو شریعت النساء کہتے ہیں عام زبان میں، یعنی عورتوں کی شریعت النساء، یا جو ہے کسی سے سنا ہوا بے بنیاد باتیں کہ بھئی یہ کھانے سے ایسا ہو جاتا ہے، وہ کھانے سے ویسا ہو جاتا ہے، ہم تو یہ نہیں کھاتے ہیں، اور جو ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا ہے، ہم کو راس نہیں ہے، اس قسم کی جو ہے نا بےہودہ باتیں بناتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اور حرام قرار دے لیتے ہیں۔ تو کوئی چیز کو نہ آپ حلال کر سکتے حرام خدا کو، نہ حرام خدا کو حلال کر سکتے، نہ حلال خدا کو حرام کر سکتے۔ جو چیز آپ کو اللہ نے حلال قرار دی ہے آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ جو چیز حرام ہے اس کو آپ حلال کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا پہ بہتان کیسے باندھ سکتے ہیں؟ قد خسر وما كانوا مهتدين، اور یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اور یہ لوگ جو ہے ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ آیت میں کفار و مشرکین کے جو ہے 7 عیوب کا ذکر کیا گیا، اور سب قابل مذمت ہیں، خسارہ والے ہیں، سفاہت والے ہیں یعنی بے وقوف ہیں، جہالت میں ہیں، تحریم کر دیا حلال کو، افتراء کیا، تہمت باندھا، ضلالت و گمراہی، عدم ہدایت، یا جو ہے اولاد کا قتل کرنا، حلال خدا کو حرام کرنا، اور ان 7 دفعات کے تحت جرم عظیم ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو حلال کو حرام کر دی گئی ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے۔ جیسا جو ہے حضور کے زمانے میں متع حلال تھا، اس کو عمر نے حرام، عمر کو کس نے اجازت دی تھی کوئی چیز کو حلال کو حرام کرے؟ اس سے جو ہے زنا عام ہوگا، اس سے جو ہے نا اس سے جو ہے ناانصافی بڑھے گی، اس سے جو ہے ظلم بڑھے گا، اور جو لوگ جو ہے دائمی نکاح نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ زنا پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جو حلال خدا ہے اس کو آپ حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ متعۃ النکاح اور متعۃ الحج
کہا کہ حضور کے زمانے میں دو جو ہے چیزیں جائز تھی، میں اسے حرام کا قرار دے رہا ہوں، جس سے حرام بچے پیدا ہوں گے۔ اگر جو ہے طواف النساء کو حرام قرار دے دیا جائے تو طواف النساء کا نام بدل دیا گیا، یعنی طواف النساء کے نام پہ مسلمان طواف نہیں کرتا ہے بلکہ طواف الزیارہ کے نام سے کرتا ہے، لیکن جو طواف النساء تھا اس کو تو ختم کر دیا۔ اگر آپ طواف النساء نہیں کریں گے تو عورت جو آپ پہ حلال ہے وہ حرام رہے گی، کیونکہ احرام باندھتے ہی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جس میں عورت بھی شامل ہے۔ حلال کب ہوتی ہے؟ جب آپ مینا میں قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے بعد جو ہے آپ احرام سے باہر نکلتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہو گئی تھیں وہ آپ پر سے حلال ہو جاتی ہیں، سوائے ایک چیز کے، یعنی عورت کے، کہ عورت جو ہے احرام کے قربانی کے بعد بھی وہ حلال نہیں ہوتی ہے جب تک کہ طواف النساء نہ کیا جائے۔ تو الگ سے نیت کر کے طواف النساء کیا جاتا ہے، اس کے بعد عورت حلال ہوتی ہے۔ تو اگر آپ طواف النساء نہیں کریں گے تو عورت حلال نہیں ہوگی آپ پر، اور عورت حلال نہیں ہوگی تو آپ کے اوپر حرام رہے گی، اور حرام آپ کے اوپر رہے اور آپ اس حرام سے جو ہے جو اولاد ہوگی تو اس کے کیا شمار ہو، وہ کس کھاتے میں ہو۔ بہرحال اس سب کا گناہ جو ہے ان کے اوپر ہے جنہوں نے یہ کام کیا۔ تو جب نیت بدل گئی تو وہ تو ختم ہوگی بات۔ اب جو رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے طواف النساء کرتے تھے ان لوگوں سے کہا گیا کہ اب آپ طواف الزیارہ کے نام سے کر لیجیے، طواف الزیارہ کے نام سے کرنے لگے۔ بہرحال هو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تختوں پہ چڑھائے ہوئے بھی اور اس کے خلاف بھی ہر طرح کے باغات پیدا کیے ہیں، اور کھجور زراعت پیدا کی ہے جس کے مزے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے ہیں جن میں بعض آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض مختلف ہیں۔ تم سب ان کے پھلوں کو جب وہ تیار ہو جائیں تو کھاؤ، اور جب کاٹنے کا دن آئے تو ان کا حق ادا کر دو، اور خبردار اسراف نہ کرنا کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ ایک بات اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رمان دیا، زیتون دیا اور یہ دیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نعمت میں میرے بندوں کا بھی خیال رکھو۔ یہ ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں صرف تمہارے لیے نہیں دی کہ جو ہے 1 کنٹل جو ہے وہ انار ہے تو تم اکیلے کھا لو اور اپنے بچوں کے لیے رکھو اور باقی پورے جو ہے اسراف کرو اور پھینک دو، سڑا کے پھینکو۔ نہیں، اس میں سے میرے بندوں کے لیے بھی کچھ رکھو، جب تیار ہو جائے تو کھاؤ، اور جب کاٹنے کا دن آیا تو ان کا حق ادا کر دو، اور خبردار اسراف نہ کرنا کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اسراف مت کریے، یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے اچھی چیزیں لوگوں کو مت دو، اکیلے کھا لو اچھی چیزیں، دوسروں کو مت دو۔ اچھے گھر میں تم رہو، دوسروں کو جو ہے کھنڈروں میں رکھو۔ اچھی بریانی یا میٹھے پکے تو تم اکیلے کھا لو، دوسروں کو نہ کھلاؤ۔ دوسروں کو کھلانا اسراف ہے نہیں ہے، کھلانا اسراف نہیں ہے، پھینکنا اسراف ہے، کہ خود اپنے لیے جو ہے میٹھے بریانیاں رکھو اور رکھ لو، کسی کو مت کھلاؤ، لوگوں کو دعوت دو تو ان کو جو ہے سوکھی روٹی کھلا کے بھیج دو، اور اچھی چیزیں خود رکھ لو اور اس کو سڑا کے پھینک دو، ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ یہ طریقہ ہے۔ یا اچھی چیزوں میں لوگ جو ہے مہمانوں کو اچھی چیز کھلاؤ، اسراف نہیں ہے، پھینکو مت، اسراف مت کرو۔ کسی کے پیٹ میں جائے اچھی چیز ہے، اچھے سے اچھے انار لو، اچھے سے اچھا زیتون لو، کھلاؤ، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، پھینکو مت، اسراف مت کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو، یعنی سڑا کے مت پھینکو۔ نیت ہی نہیں ہوتی، رکھے 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 سڑ جاتے۔ یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔
ان دوسروں کے گھر میں تمہیں جھانک کے نہیں دیکھا، جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. یعنی اٹھا کے رکھتے ہیں فریج میں، وہ جب سڑ جاتی ہے تب پھینکتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں. دینے کا جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اچھی رہتی ہے تو دینا نہیں چاہتے، جب سڑ جاتی ہے تو کوئی لیتا نہیں ہے. آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو کتنی جو ہے نا، کتنی افطاری جو ہے پھینکی جاتی ہے معلوم ہے. ایک بار پیپر میں آیا تھا کہ امارات میں روزانہ 5 کنٹل جو ہے نا افطاری پھینکی جاتی ہے. 5 کنٹل یعنی اتنے 500 کلو افطار روز پھینکی جاتی ہے امارات میں، دبئی وغیرہ، اور اس کو اپنی شان سمجھتے. یہ جو دسترخوان نکل گئے نا آج کل یوز اینڈ تھرو کے، پلیٹیں بھی ویسے ہی وہاں رکھتے ہیں، میوے رکھتے ہیں، سالن رکھتے ہیں، کھانا رکھتے ہیں، سب ایسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا میوے بھی ہوتے ہیں. اب وہاں پہ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو سیب کھا رہے ہیں نا، تو ایک پھانک کھانے کے لیے پورا سیب میں سے ایک پھانک کھائیں گے اور پورا پھینک دیں گے. سیب موز کھائیں گے تو ایسے تھوڑا سا کھائیں گے، باقی پورا پھینک دیں. بہرحال یہ کام مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے یہ کام مت کرو، اسراف مت کرو. یہ جتنے میوے ہیں، مٹھائیاں ہیں، پھل ہیں، جب وہ تیار ہو جائے تو کھاؤ. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ جو تیار ہو جائے تو کھاؤ. وآتوا حقہ، اور اس کا حق ادا کرو. یوم حصادہ، ہے نا. اور خبردار جو ہے جب کاٹنے کا دن آئے تو ان کا حق ادا کر دو، اور خبردار اسراف نہ کرو. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اس لیے کہ اللہ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور جو چوپاؤں میں سے بعض بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین سے لگ کر چلنے والے ہیں، بعض جو چوپائے ہیں وہ ان کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ کا وہ سامان اٹھا کے لے کے جائیں. آپ جو ہے خلیفہ ہیں زمین کے، آپ ایک محترم شخصیت ہے اس سرزمین کے، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کا بوجھ چھوٹے بھائیاں اٹھائیں گے. یہ جانور جو ہے آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ ان کا خیال رکھو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، ان کو ٹائم پہ جو ہے گھاس ڈالو، ان کو جو ہے پانی دو، فلاں کرو. یہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا خیال رکھو، اس لیے کہ یہ آپ کے کاندھے کے اوپر جو ہے آپ کا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ جو ہے گھاٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ نے جو ہے نا کپڑے اور جو ہے شطرنجیاں یا قالین وغیرہ دھونے کے لیے گھاٹ پہ لے جا رہے ہیں، کون اٹھا کے لے جائے گا؟ جو بیچارہ اٹھا کے لے کے جائے نا اس کو گدھا بولتے ہیں. ارے گدھا، آپ یہ جانی سامان لے جانے والا گدھا ہے، یہ ایک بہترین جانور ہے جو اپنی پشت پر جو ہے آپ کا سامان لے کر جو ہے نا جاتا ہے، گھاٹ پہ لے جا کے چھوڑتا ہے. یہ دھوبی کا جو گدھا ہے یہ جو ہے آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے اپنے کاندھوں پر اور اٹھا کے لے جا کے جو ہے چھوڑتا ہے. اور نتیجے میں آپ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کے ہیرے کھاتا ہے، جواہرات کھاتا ہے، پیسہ کھاتا ہے، آپ کا کیا کھاتا ہے؟ معمولی سی اس کی غذا ہے، بس گھاس کھاتا ہے، گھاس ہی دے دو نا بس، ہاں، تاکہ جو ہے آپ کا بوجھ. تو کچھ جانور ایسے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ چوپاؤں میں سے بعض بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض زمین سے لگ کر چلنے والے ہیں، ہے نا. بعض جانور ایسے ہیں جو زمین سے لگ کے چلتے ہیں، مختلف قسم کے جانور ہیں. کچھ تو کلوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ. جو رزق بھی تمہیں دیا ہے تم سب خدا کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ. کلوا مما رزقکم، اللہ نے منع نہیں کیا کہ اچھی غذا مت کھاؤ، اچھی چیزیں مت کھاؤ، اچھا کپڑا مت پہنو. اچھا کپڑا پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو.
تمہیں اللہ جو ہے اچھے سے اچھا کپڑا پہنائے. تم مومن ہو, تمہارے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے. بدنیتی بس مت کرو. مومن ہے تو جو ہے اچھا کھاؤ اور اچھا کھلاؤ. مومن کا مطلب یہ نہیں کہ پورا لے کے جو ہے فکس ڈپازٹ کر دو 50 سال کے لیے تاکہ مودی کے بچے آئیں تو لوٹ کے کھائیں. کس کے لیے آپ 50 سال کے ڈپازٹ؟ یہ کھانے کے لیے ہے, یہ زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں. اس کی پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے جو ہے روز پوجا کریں, روز گنے تجوری میں رکھیں, روز گنے تجوری میں رکھیں. یہ پیسوں کی پوجا نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ پیسے استعمال کرنے کے لیے. آپ استعمال کر لیے, بچ گیا تو دوسرے استعمال کریں گے. آپ بولیں کہ بھئی اس میں سے جو حصہ ہے میں لے رہا ہوں, باقی کا حصہ جو ہے آپ لوگ لیجیے. اہل زمانہ جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ, ان کے حوالے کر دو بس. کلوا مما رزقکم اللہ, تم سب خدا کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان تمہارا انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ الکریم. ہم دعا کریں پروردگارہ جہاں جہاں پر بھی ناانصافی اور بے عدالتی ہو رہی ہے, پروردگارہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, اس ظلم کا خاتمہ فرما. چاہے وہ ظلم جو ہے, چاہے وہ ظلم اسلامی سرزمین پر ہو یا غیر اسلامی سرزمین پر ہو, چاہے وہ ظلم جو ہے مسلمانوں پر ہو یا غیر مسلمانوں پر ہو, چاہے وہ غزہ میں ہو کہ منی پور میں ہو, ظلم تو ظلم ہے. انسان تو انسان ہے, تو کسی بھی انسانوں کے اوپر جو ہے ظلم نہیں ہونا چاہیے, کہیں پر بھی ہو. جب کرسچنوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ہم کافروں پہ بھی ظلم ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے. ایسا نہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو تو ہم آواز اٹھائیں گے, آسام میں ہو تو نہیں اٹھائیں گے, یا جو ہے بنگال میں ہو تو نہیں اٹھائیں گے, یا اتراکھنڈ میں ہو تو نہیں اٹھائیں گے. کسی بھی ملک کے کسی بھی گوشے میں, چاہے اتراکھنڈ میں ہو, چاہے جو ہے جھارکھنڈ میں ہو, چاہے جو ہے بنگال میں ہو کہ بہار میں ہو کہ آسام میں ہو کہ اڑیسہ میں ہو, جہاں پر بھی ظلم ہو, منی پور میں ہو, ہم جو ہے آواز اٹھائیں گے. جیسے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, لیکن دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ ظلم اگر کسی قوم پہ ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں پہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ خود مسلمان بنے ہوئے ہیں. دنیا میں اتنی بدترین قوم کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے ظالموں کو پیسہ دیتی ہو کہ جا کے ظلم کرو ہمارے بھائیوں پر. ہے دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے؟ اسرائیل کے جہازوں میں جو پٹرول ہے وہ عربوں کا دیا ہوا پٹرول ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ پٹرول لو, تیل بھرو اور جہازوں کو اڑاؤ اور نہتے مسلمانوں کو, ہمارے عرب بھائیوں کو مارو. عرب پیسہ دے رہے ہیں عرب بھائیوں کو مارنے کے لیے. اتنی ذلیل کوئی قوم شاید دنیا میں کوئی ہو. یہ لوگ جو ہیں شرمندہ کر رہے ہیں اس دین اسلام کو, جو ہے نا بدنام کر رہے ہیں اس اسلام کو, ان مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ لوگ ظالموں کی مدد کر رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, عرب کیوں فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں فلسطین کی مدد دور کی بات ہے, اسرائیل کی مدد چھوڑ دو, یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو آسان ہے نا. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو تو روکو. مظلوموں کا ساتھ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تمہارے نصیب میں نہیں ہے, تمہاری قسمت میں نہیں ہے کہ تم جو ہے مظلوموں کا ساتھ دے سکو. مظلوموں کا ساتھ ہر کوئی نہیں دیتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو ہے پوری دنیا کے شیعہ مدد کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے. لبنان کا حزب اللہ مدد کر رہا ہے, شام کی سرزمین سے, عراق کی سرزمین, ایران اور یمن, بس یہی لوگ. کیونکہ ان کو درس ہی یہ دیا ہے اہل بیت نے. لیکن تعجب ہے کہ جو ہے ہندوستان پاکستان میں کہ شیعہ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں. اللہ ان کو عقل کیوں نہیں دیا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر تم شیعہ ہے تو تم کو حزب اللہ کی مدد کرنا ہے, تم کو جو ہے فلسطین کی مدد کرنا ہے. کیونکہ کیا تم دنیا شیعت سے خارج ہو گئے؟ میں پوچھتا ہوں, حیدرآباد کے شیعہ دنیا شیعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟
ایران کے، عراق کے، لبنان کے شیعوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق یمن کے شیعوں سے نہیں ہے، عراق کے شیعوں سے نہیں ہے، ایران کے شیعوں سے نہیں ہے، وہ الگ شیعہ ہیں، یہ الگ شیعہ ہیں۔ کیا وہ مراجع کو یہاں کے لوگ نہیں مانتے ہیں؟ وہ علماء کو یہاں کے لوگ نہیں مانتے ہیں؟ حزب اللہ کو نہیں مانتے ہیں؟ حسن نصر اللہ کو نہیں مانتے ہیں؟ خامنئی کو نہیں مانتے ہیں؟ پھر فوٹو تو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، دارالشفا میں فوٹو تو دکھائی دے رہی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں خامنئی صاحب کو، پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی بات کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ تو جھوٹے دعوے کیوں کر رہے ہیں ماننے کے؟ کہتے ہیں ہم مراجع کو مانتے ہیں، پھر کہاں مانتے ہیں؟ کہ سارے مراجع کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے فلسطین کی مدد کی جائے، حزب اللہ کی مدد کی جائے اور نہتے لوگوں کی مدد کی جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، اور ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمینوں سے دور فرما، اس ارض مقدس سے دور فرما، ارض فلسطین سے دور فرما، بیت المقدس سے دور فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما۔ یہ قبلہ اول کی آزادی ہی پر منحصر ہے جنت البقیع کی تعمیر۔ انشاءاللہ جس دن جنت البقیع، جس دن جو ہے وہ قبلہ اول آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، اسی دن جو ہے جنت البقیع کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ سامرا کا تحفظ، کاظمین کا تحفظ اسی تحفظ سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار منشی عالم بشریت کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں ان کے اعوان و اشار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ حاضرین کے مرحومین اور بانی مسجد میر مومن صاحب حضرت کی روح کو شمار۔ بسم اللہ الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم اللہ الرحمن